اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہمیں اور آپ کو بات یہ کرنا ہے ذکر کی کہ اللہ کا ذکر کس انداز میں کیا جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ہم نے قرآن شریف نہیں پڑھا ہے، نماز ہم کو پڑھنا نہیں آتی ہے، تو جس طرح سے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو دیکھ کر ویسے ہی نماز پڑھ لیں۔ ذکر کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن شریف آپ نہیں پڑھے ہوئے ہیں لیکن ہر وقت اللہ کا آپ ذکر کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح سے اور کتنے فائدے ہیں اس کے، تو حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں ان کی روح دنیا سے پیاسی نکلتی ہے۔ اللہ، ان کی روح دنیا سے پیاسی رخصت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے کیا کہنے ماشاءاللہ۔ اور جو ذکر اللہ کا نہیں کرتے تو ان کی روحیں دنیا سے پیاسی رخصت ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص ایک رات اللہ کا ذکر کر رہا تھا، ذکر کرتے 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ ذکر کر رہا تھا۔ اتنے میں شیطان آیا اور کہا کہ اے کمبخت، کیا تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے اتنی دیر سے تو جس کو یاد کر رہا ہے اس نے کوئی تیری بات کا جواب دیا؟ اس کے دل میں بڑا افسوس ہوا اور وہ اسی کشمکش میں بیٹھا رہا کہ آنکھ لگی حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہو گئے، اور حاضر ہونے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے انسان، تجھے معلوم ہے ذکر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ کہا میں اتنی دیر سے ذکر کر رہا ہوں، ادھر سے کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تجھے معلوم ہے کہ مجھے رب تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے ذکر کی توفیق دی، ہم نے تجھے ذکر کی توفیق دی، یہی ہمارا جواب ہے۔ تجھے اس میں لذت حاصل ہوئی، یہ ہمارا جواب ہے۔ تجھے ذکر کرنے کے لیے بیٹھنے کی قوت دی، یہی ہمارا جواب ہے۔ اور تیرے ایک مرتبہ یا اللہ کہنے میں ہمارے 90 لبیک پوشیدہ ہیں۔ اللہ، 90 لبیک پوشیدہ ہیں۔ تو حضرات گرامی، اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہمارے 100 لبیک پوشیدہ ہیں، ہمارے 100 لبیک تیری ایک یا اللہ کہنے پر، یا اللہ تیرے ایک مرتبہ کہنے پر ہمارے 100 لبیک پوشیدہ ہیں۔ تو ایک مرتبہ یا اللہ کہتا ہے تو ہم 10 مرتبہ کہتے ہیں میرے بندے بتا کیا ضرورت ہے تجھے، بتا بندے میرے کیا ضرورت ہے تجھے۔ اللہ حضرات گرامی، اسی طرح سے ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ جس طرح سے حضرات ہمیں بخار آتا ہے تو اس وقت منہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اچھی سے اچھی غذا بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ بڑھیا سی بڑھیا غذا ہو، کھانا پانی غذائیں کچھ اچھی نہیں لگتی ہیں، یہاں تک کہ پانی تک اچھا نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طبیعت خراب ہے۔ اسی طرح سے آپ سمجھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں من نہیں لگتا ہے، لذت نہیں آتی ہے، تو حضرات ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہم گناہوں کے مریض ہیں۔ اسی بنا پر حضرات ہماری زبان کا مزہ کڑوا ہے، ہمیں لذت حاصل نہیں ہوئی۔ جس طرح سے مریض کی حالت ہوتی ہے کہ اس کو بخار ہو یا طبیعت خراب ہو تو اس کو ساری چیزوں کا مزہ نہیں آتا، ساری چیزیں کڑوی لگتی ہیں، تو کوئی سی بھی غذا اس کے سامنے رکھ دی جائے۔ اسی طرح سے ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں لذت نہیں ملتی۔ اور اللہ سے دعا کرو کہ مولا تعالیٰ جو ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمارے گناہ جتنے ہم نے کیے اللہ اس کو معاف فرما دے، اور جس دن ہمارا یہ گناہوں کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، میرا ایمان کامل ہے، یقین ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت حاصل ہونے لگے۔
ہمیں نمازوں میں ہمارا دل لگنے لگے گا، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت میں لذت ملے گی، اللہ کے ہر ذکر سے آپ کو لذت حاصل ہوگی۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم گناہوں کے مریض ہیں۔ جب ایک دنیا دار انسان بخار کی وجہ سے اس کا منہ کڑوا ہو جاتا، اسے دنیا کی کوئی نعمت اچھی نہیں لگتی، کھانا پینا اچھا نہیں لگتا، ہر چیز کڑوی لگتی ہے، اس لیے کہ اس کو بخار ہے، وہ مریض ہے اس بنا پر۔ اور ہم گناہوں کے مریض ہیں، ہمیں بھی اللہ اکبر اس لیے لذت نہیں ملتی کہ ہمارے گناہ ہمارے سر پر ہیں، گناہوں کی گٹھلیاں ہمارے سر پر ہیں۔ اللہ جس دن ہماری یہ گناہوں کی گٹھلیاں ختم ہو جائیں گی، گناہ کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل، ہمیں اللہ کے ذکر سے لذت حاصل ہوگی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ اور ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مالدار لوگ بلند مراتب اور ابدی نعمتیں لے گئے، وہ ہماری طرح بھی نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے تم ان سے مل جاؤ؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آئے آمنہ کے لال، مدینے کے تاجدار، ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے تم ان کے ساتھ مل جاؤ گے، سوائے اس کے جو تمہاری طرح عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ تو دوستان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں، تاکہ جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں، ہماری روح قفس انصری سے پرواز کرے تو پیاسی نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مرتبہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ تم ایک مرتبہ اللہ کو یاد کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 100 مرتبہ یاد کرے۔ اور اس انسان کی کتنی بڑی عظمت ہے جس کو اللہ یاد کرتا ہو، اور جس کو ایک مرتبہ اللہ یاد کر لے، ایک مرتبہ نگاہ رحمت سے دیکھ لے تو اس کو کبھی عذاب نہیں دے۔ میرے جو بھی کہنے سننے میں غلطی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔